جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفت سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بہت پیارا پرندہ ہوتا ہے، یہ کبھی اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اس کی نسلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ کھیلتا کھاتا پیتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اس سے خط ادھر ادھر لے جانے کا کام کرواتے تھے۔ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا کبوتر پالنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو جان لیں کہ کبوتر پالنا جائز ہے، جبکہ خالی دل بہلانے کے لیے ہو اور اڑانے کے لیے نہ ہو۔ اگر اڑانے کے لیے پالتا ہے تو جائز نہیں، اور ان کے کھانے وغیرہ کا دھیان رکھے۔ بڑا ہی پیارا اور تڑپا دینے والا واقعہ کبوتروں کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے۔ اس طرح کبوتر دانے کی تلاش کے لیے دوسری جگہوں پر چلے جائیں گے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دن تک دانہ نہ ڈالا گیا، مگر کبوتروں کی گنبد خضرا سے اتنی محبت تھی کہ بھوک سے مر رہے تھے، مگر آستانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے عشق و محبت بھرا منظر دیکھا۔ پھر دنیا میں بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت سے اصرار کیا، تب حکومت نے پھر کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کیا۔ یہ ہے ان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اسی طرح ان کی وفاداری کا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ نے کوے سے فرمایا، زمین کو دیکھ کہ اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر ڈوبا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اس زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اس لیے اس کبوتر نے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہوا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی پانی میں ہی ہیں۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں سن گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن زمین سوکھی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کے پاس گئے اور اس کے اس کام پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز پٹا پہنایا۔ آج وہی پٹا کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ڈرا رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔